ویلکم بیک ناظرین ممبر قومی اسمبلی ایم کیو ایم جی سینئر اگوان کشور زہرا صاحبہ ساتھ موجود ہے گال بول سلسلہ اتنا ہی بتائیں ناظرین کشور صاحبہ اب بات کریں یہ تو منی بجٹ کا ہو گیا جس کو آپ نے کہا کہ چلے وقت کی ضرورت تھی آئی ایم ایف کی شرائط تھی پرانے قرضے دینے تھے یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ حد تک مطمئن نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ مزید 2 سال انتظار کریں گی حکومت کی کارکردگی بہتر ہونے کا یا وہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اتحادی ہمارا ساتھ دیں انہوں نے ناکامیاں حاصل کی ہیں؟ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں قانون کے مطابق جو ٹاسک کو جو مدت دی جاتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اب جو پچھلی حکومتیں تھیں اس میں 2 ٹرم یعنی 10 سال کر کے گئے ہیں تب اس حکومت کو بھی 5 سال تو دے دینا چاہیے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ 2 سال یہ پورے کرے ٹینیور پورا کرے اس میں اس کو ازمانا چاہیے چاہے اس میں کچھ بھی معاشی بحران آئے کچھ بھی آئے ٹوٹل کارکردگی سامنے آ جائے گی نا تو اس کے بعد عوام فیصلہ کرے. ہاں عوام فیصلہ کرے گی فیصلہ عوام کرتے ہیں. صحیح. تو آپ کے خیال میں آپ جیسے خود بھی بتا رہی ہیں آپ کے مزید جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں وہ بھی گلے شکوے تو کرتے ہیں کبھی کبھی تو کہتے ہیں ہمارے جو شہری علاقوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہاں پہ ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا ایم کیو ایم سندھ سے بنی سندھ کی جماعت کے طور پہ ابھری کیا وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جنہوں نے بار نام میں تبدیل کیا وہ صرف شہری علاقوں کی آواز اٹھانے کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے دیہی علاقوں پہ اتنا آواز نہیں اٹھاتی کیا صرف ووٹ بینک شہری علاقوں میں اسی وجہ سے؟ آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میرے اندر سے بھی آواز اٹھتی رہتی ہے کہ کتنا پرسیپشن خراب کر دیا گیا ہے. کیونکہ دیکھیے ہجرت ایک بڑا تلخ عمل تھا لیکن جس جذبے سے پاکستان بنانے کی کوششیں کی اور جو لوگ آئے تھے اور سندھ کے لوگوں نے ہمارا بڑا ویلکم کیا. بعض نام تو ایسے ہیں پیر الہی بٹ صاحب کا ہے قاضی خاندان کا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو اسلامی طریقہ کار تھا مہمان نوازی کی. لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ طاقتیں ضرور ایسی تھیں کہ ایک وقت گزرنے کے بعد ہجرت کے عمل جن لوگوں نے کیے ان کے وجود کو ایکسیپٹ کرنے کو نہیں تیار ہوئیں. تو ہوا یہ کہ مہاجر سندھی کی جو شناخت بنانے لگے نا تو اس میں پرابلم یہ آئی کہ مہاجر سے بھی ہٹ کے تلیر مٹوا کچھ اس قسم کی چیزیں کہنا شروع کیا. تو جو میرے دادا کی نسل تھی اس وہ تو سر جھکائے کام کرتے رہے اور ضبط و تحمل بہت تھا لیکن اتنی ایمانداری سے کام کیا کہ اس وقت واقعی میں فیکٹ یہ ہے کہ یہاں سے جو ہندو کمیونٹی واپس گئی تھی بزنس کاروبار زیادہ تر ان لوگوں کا تھا یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی تھے ان میں بیرسٹرز بھی تھے. وہ جب شفٹ کر گئے اس خلا کو پر کیا تھا وہاں سے جو افسران آئے تھے پڑھے لکھے اور بڑے دل کھول کے کچھ فالٹ ایم کیو ایم کا بھی ہے نا رہنماؤں کا کہ انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی کبھی یہ نہیں کہا کہ لاڑکانہ کے بیٹھا دیہی علاقے والا بندہ پریشان ہے پانی کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ دیہی علاقوں کا بندہ بے روزگاری کے لیے پریشان ہے ان کو نوکریاں دی جائیں. وہ ہمیشہ آواز اٹھائی ایم کیو ایم نے کہ شہری علاقوں کے ڈومیسائل نوکریاں دیں یہ 249 لگائے جائے یہ کیا جائے تو یہ اقدامات سمجھتے نہیں دیکھیں انہوں نے آ کے شہروں کو آباد کیا. یعنی دیکھیں خالی نواب شاہ سکھر حیدرآباد اور کراچی تو پرومننٹ تھے اور باقی شہروں میں آ کے آباد ہوئے. اگر اس کو بہتر نہ کرنا چاہتے تو کیوں آباد ہوتے؟ آپ دیکھیں وہاں بزنس کمیونٹی میں سندھی بھی تھے لیکن پرسیپشن تو ایم کیو ایم نے خود پیدا کیا نا یہ پرسیپشن کہ یہ 2 علاقے پرسیپشن ابھی بھی جو آواز اٹھائی جاتی ہے 2 علاقوں کا پرسیپشن تو یہ خود پیدا کیا جاتا ہے نا. اختلاف کی بنیاد تو اسی چیز سے پڑتی ہے. پاکستان بننے کے بعد جب 10 سال سنیے فرض کیجئے کہ میرے دادا والی نسل آئی تھی تو جب ان کا فارم بھرا جاتا تھا آپ کہاں پیدا ہوئے تو وہ لکھتے تھے ہندوستان. کہاں ہوئے؟ جی لکھنؤ میں. کہاں ہوئے؟ حیدرآباد دکن میں. لیکن جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تب بھی اس میں وہ اگر پاکستانی لکھنا چاہتا تھا تو وہ یہ نہیں پھر اس میں یہ کیا انہوں نے وہ کہاں پیدا ہوا وہ کراچی میں پیدا ہوا تو اس کے والد کہاں پیدا ہوئے تھے ایک سوال کا ایڈیشن کر کے اس کو وہاں محدود. پھر اس کے والد تو ظاہر ہے وہاں پیدا ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر جو اگلی نسل آئی تو اس میں سوال یہ آیا پھر کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اس نے لکھا جی حیدرآباد. آپ کے والد کہاں پیدا ہوئے؟ وہ بھی حیدرآباد میں ہوئے. اچھا آپ کے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہ بھاول وہاں سے دلی سے آئے تھے. خانہ بن گیا نا ایک اس کا کہ دادا تک گئے. یہ فیکٹ ہے اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو تو ظاہر ہے. لیکن جب ان کو ایک ویسے شہری کے طور پہ دیکھا جانے لگا تو جو پہلی نسل اور دوسری نسل میں فرق یہ تھا
کہ پہلی نسلیں تو انتہائی سر جھکا کے ایمانداری سے محنت سے کام کر کے کرتے رہے، جو دوسری نسل آئی وہ بھی ایسی تھی کہ اپنے بیٹے کو جاب دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، میرٹ کے اوپر کام ہوگا، اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب تیسری نسل آئی اور یونیورسٹیوں میں اور اس میں بدحالی شروع ہوئی کہ داخلے نہیں ملتے تھے، پھر ڈومیسائل لے آئے تھے۔ ڈومیسائل بظاہر ایک اچھی نیت سے لایا گیا تھا کہ کیونکہ اندرون سندھ رہنے والے، ہماری ساری ہمدردیاں آج تک ان سندھیوں کے ساتھ ہے جہاں سے ووٹ لے کے لوگ آتے ہیں، نہ وہاں اسپتال بناتے ہیں، نہ اسکول بناتے ہیں، کچھ نہیں، وہ اپنے شناختی کارڈ کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ اور ہماری سندھیوں سے بالکل نہیں، میں نے 2005 میں بھی اور ویسے جتنے سیلاب آئے ہیں میں نے وہاں خود کام کیا ہے۔ اصل شہری تو وہ ہے پاکستان کا، لیکن جو لوگ وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور یہاں حکومتوں میں بیٹھتے ہیں، ہم اس نظام کے خلاف۔ آپ کا اعتراض سندھ کی عوام سے نہیں ہے، سندھ کی حکومت سے ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ سندھی بہت مہمان نواز بھی ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں اور معصوم ہیں بالکل وہ۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا تو ظاہر مسافر زیادہ تر کراچی اور وہاں آ رہے تھے، غریب سندھی رات بھر وہاں لا کے پانی پلاتے رہے، کھانا کھلاتے رہے آ کے۔ ہمارا نظام سے ہے اصل میں اختلاف۔ ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے اس طرح کی کہ ان کے حقوق سلب ہوتے ہیں؟ سنیے، ان کے ساتھ اس لیے ہوتی ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنے پہ پابندی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اسکول نہیں رکھے، کچھ اس لیے کہ ان کے علم میں آ جائے گا، وہ اپنے حق کو جان جائیں گے۔ وہ بیچارہ تو وڈیرے کے سامنے پیٹھ موڑ کے آ بھی نہیں سکتا، پیر چل کے پیچھے آتا ہے۔ میں نے پریکٹیکلی ساری چیزیں دیکھی ہیں اور کام کیا۔ ہماری ساری ہمدردی اس غریب سندھی سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے ایم این ایز کو جو فنڈز ملتے ہیں، خدا کے لیے وہاں سڑکیں بنائیے، ان کو مراد دیجئے، کچھ کیجئے۔ لیکن اچھا وہ بیچارہ بھی بیمار ہو جائے، کچھ وہ دھکے کھاتا ہوا بیچارہ کراچی آتا ہے یا حیدرآباد آتا ہے۔ اب تو ہر کراچی پھر اگر ایم کیوں کو اتنی ہمدردی ہے، اتنا لگاؤ ہے، ان کو خیال بھی ہے اور مہمان نوازی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو ایم کیوں ہر موقع پر حکومت میں شمولیت کے بعد یہ مطالبہ کیوں کرتی ہے کہ شہری علاقوں کو الگ کرنے کی بات اٹھائی جاتی ہے؟ نہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ پروموٹ تو کیا جائے نا ان علاقوں کو، کیونکہ دیکھیے جب آپ چیف منسٹر سے لے کے تمام منسٹروں سے آپ دیکھ لیجئے، کوئی دادو سے آیا، کوئی لڑکانہ سے آیا، کہاں سے، کیا ان جگہوں کو انہوں نے پروموٹ کیا؟ گورنر تو شہری علاقے کا ہوتا ہے نا، گورنر تو شروع سے شہری علاقے کا۔ گورنر کے پاس اتنے اختیارات کہاں ہوتے ہیں؟ صدر اور گورنر تو نمائشی ہوتا ہے ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر وہاں سے ووٹ لے کے آ گئے ہیں تو بھائی خدا کے لیے وہاں کے لیے کچھ کیجئے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شہر جو اوور لوڈڈ ہو گئے ہیں، قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو ووٹ کو عزت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ تو ووٹ کو عزت ملتی ہے نا، کہ ووٹ سے آیا ہوا پارلیمنٹ میں اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو یہ عوام کے ووٹ کی عزت ہے، اس میں اعتراض کس چیز کا؟ نہیں، مطلب دیکھیے فرض کیجئے کوئی دادو سے الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، مگر دادو کو تو مت بھول جائیے آپ۔ کوئی پروموشن آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ؟ ابھی جوہر جمالی اور یہ سب جو سیلاب آیا تھا، میں نے کئی مہینے وہاں پہ کام کیا تھا، جو صورتحال یہ شکوہ کبھی اتحادی کے طور پہ کیا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، صغیر صاحب ہیلتھ کے تھے، یہ سارے تھے؟ بہت دفعہ، بلکہ میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی کہ اس پرسیپشن کو ختم کیجئے۔ ہماری جد و جہد اس نظام سے ہے، سندھی سے نہیں ہے، غلط ہے۔ مجھے تو سندھی اور سرائی کی زبان اتنی پسند ہے، اتنی خوبصورت زبانیں ہیں، خوبصورت تہذیب ہے ان کی۔ سندھ کے بنیادی ایشوز کون کون سے ہیں جس کے حل کے لیے ایم کیو نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، شہری علاقوں کے حقوق کو چھوڑ کے؟ ہم کردار یوں نہیں ادا کر سکتے، شہری علاقوں کو چھوڑ کے، کیونکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے شہری علاقوں کی آواز اٹھاتے ہیں آپ لوگ۔ ہم اس لیے نہیں کردار ادا کر سکتے کہ ہم علاقوں تک محدود ہیں۔ ہمارے یہاں کا کبھی 70 سال ہو گئے چیف منسٹر نہیں بنا، کراچی حیدرآباد کبھی نہیں بنا۔ تو مطلب آپ ویٹ کریں گے جب چیف منسٹر بنے گا تو پھر ہم کریں گے؟ مطلب اختیارات ہمیں فلی ملے تو ہم کریں گے۔ آپ وفاق میں ہیں، آپ وفاق میں اتحادی رہیں، وفاق میں بیٹھ کے آپ کم سے کم نوکریوں کے رائٹ لے سکتے ہیں۔ پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، پانی کہا گیا کہ سندھ کی عوام کو، دیہی علاقوں کو پانی نہیں مل رہا، اس پہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ 18ویں ترمیم نے وفاق کے ہاتھوں میں تالا ڈالا ہوا ہے۔ اس کی جو آرٹیکل کی شق 4 ہے، اس میں یہ ہے کہ وفاق کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ نہیں، یہ تو معاملات جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، ارسا وفاق کا دارہ، پانی پٹرول کی قیمتیں وفاق کا معاملہ، وفاق کر سکتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ وفاق کا معاملہ، کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ کر سکتے ہیں۔ بطور اتحادی تو آپ کر سکتے ہیں نا اپنا کردار۔ ٹھہریے، موضوع بدل نہ جائے، ہم بات کر رہے ہیں شہری اور دیہی سندھ کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ آپ نے کہا نا ہم کیوں نہیں کرتے، ہم اس لیے، پانی کا مسئلہ دیہی کا ہے۔ ہاں
उसके लिए क्या हुआ? नहीं तो दही का है, तो हम ना चीफ मिनिस्टर हैं ना हम मिनिस्टर हैं। दही वफाक इरसा के अंडर में पानी वफाक रोका के जाता पास है, इख्तियारात नहीं इरसा है। वफाक का अदारा है, वफाक ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पानी की, उसने अपने एतराजात खत्म करने हैं कि सिंध को 18वीं पानी की तरमीम कमी ने है, उसके- डाउन स्ट्रीम पे 5000। 18वीं तरमीम ने उसका ये इख्तियार खत्म किया है, आप उसको स्टडी कर लीजिए। अच्छा जी, मैं इस पे स्टडी कर, यूरिया का मामला बाहर जा रही है अफगानिस्तान, किसान परेशान, उस पे क्या आवाज उठाई? भाई देखिए, ये तो नज्म ज़ब्त करप्शन इतना बढ़ा हुआ है। अब ये देने तो वाले वफाकी कौन? हुकूमत भेज रहे हैं ना। देने वाले कौन हैं? वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान यूरिया जा रहा है, हाँ, शॉर्टेज है। और मैं नहीं कह रही कि कोई वफाकी मतलब कोई दूध की नहाई और वो है, वफाक की नादानियों से तो पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। मुझे खुद अच्छी तरह याद है जब भाषानी साहब एक बार आए पाकिस्तान, वो बेवतन पाकिस्तानी थे, और जब इस्लामाबाद घूमने आए तो कहने लगे कि मुझे पटसन की खुशबू आ रही है यहाँ से, लेकिन हम भूखे हैं वहाँ पर। सही, बहुत बुरा हाल था बंगाल का। उनका एहतजाज सही था। सही सही। किशोर साहब, बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक ले ले जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ किशोर ज़ाहिरा साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हिते शुरू कंदासीं।